اب ایک فرمائش ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت سرکار جو حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور حضور کا آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، جیتے جاگتے۔ خواب میں تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی خواب میں حضور کو دیکھا کئی بار، لیکن سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں جیتے جاگتے اعلیٰ حضرت نے رسول کا دیدار کیا۔ وہ کیسے وہ دیدار ہوا، کس عالم میں ہوا، اس کے کیا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا، وہ آپ کو مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں، سن لیجئے کہ اعلیٰ حضرت جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، ساتھ میں آپ کے بڑے شہزادے حامد رضا خان حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ وہ ساتھ ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو اچانک موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، پانی کی تبدیلی ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، شدت کا بخار آ گیا، 105 ڈگری بخار تھا، 101 میں ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتے ہیں، 105 ڈگری کس کو بولتے بھائی؟ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، عشق الہی ہے۔ اتنی بخار کی شدت میں بھی نہ کعبے کا طواف رک رہا ہے، نہ نماز رک رہی ہے، سب کام وقت پہ انجام پا رہے ہیں۔ اسی عرصے میں مکہ شریف میں رہنے والے جو علماء کرام تھے، مفتیان نظام تھے، جس میں چاروں مسالک کے امام تھے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ سب کے ائمہ کرام تھے وہاں پر، تو ان کے پاس کسی نے ایک سوال نامہ لکھ کے بھیجا عربی زبان میں کہ رسول پاک، یہ تو میں کہہ رہا ہوں رسول پاک، وہ تو بیہودہ نجدی تھے، وہ تو نبی کو علم غیب ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور مدت بھی مقرر کر دی کہ 36 گھنٹے کا ٹائم اس نے رکھا کہ 36 گھنٹے میں اس کا جواب مجھے چاہیے، مدلل مفصل جواب چاہیے۔ تو حرمین شریفین کے علماء کرام، مفتیان نظام نے جب سوال نامہ پڑھا اور ٹائم کی مدت دیکھی تو وہ ایک دوسرے پر اپنی ذمہ داری ڈال رہے تھے کہ بھئی آپ لکھ دیجئے جواب، اور دوسرے مفتی صاحب کہتے تھے آپ لکھ دیجئے بہتر رہے گا۔ یوں بات چل رہی تھی، اتنے میں کسی نے کہا کہ ہندوستان سے حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب تشریف لائے ہیں، کیوں نہ ہم اس مسئلے کو ان سے رجوع کر دیں۔ دیکھیے آپ، تو کہا کہ ٹھیک ہے، ان سے ملاقات کی جائے، ان کو بتایا جائے تفصیل ساری، کتنے دیر میں ہم کو اس کا جواب چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا بخار ہے اس وقت، 105 ڈگری بخار ہے، اور یہ علماء سے ملاقات ہوئی، مفتیوں سے، تو انہوں نے بتا دیا کہ جواب ہم کو تحریری طور پہ چاہیے، قرآن و حدیث سے مدلل۔ تو اعلیٰ حضرت نے قبول فرما لیا، بعون اللہ الملک الوہاب، یہ فقیر عبید مصطفیٰ انشاءاللہ جواب لکھ دے گا۔ چنانچہ وہ سوال نامہ لے کر گئے اور بخار کی حالت میں اپنے بڑے شہزادے حجت الاسلام کو ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچ گئے اعلیٰ حضرت۔ کہاں پہنچے؟ کعبۃ اللہ کے صحن میں، جو مطاف کہتے ہیں، طواف کرنے کی جگہ، وہاں بیٹھ گئے۔ دروازہ کعبۃ اللہ شریف کا سامنے، وہ دروازے کے سامنے ہٹ کر ذرا دور بیٹھ گئے اور اپنے شہزادے حجت الاسلام سے اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ لکھو حامد رضا، قرآن کی آیت لکھو، اس کا حوالہ لکھو، کون سے پارے کی آیت ہے، کون سا رکوع ہے، کون سی آیت نمبر ہے، اس کی تفسیر لکھو۔ تفسیر کی کتابیں، حالانکہ ساتھ میں کوئی لائبریری لے کر نہیں گئے تھے آپ، نہ پہلے سے کوئی معلوم تھا کہ ہاں مجھ کو ایسا مناظرہ کرنا پڑے گا تحریری طور پر، ورنہ آدمی تیاری کر کے جاتا ہے۔ اچانک مسئلہ سامنے آیا تو اعلیٰ حضرت اچانک بیٹھ کر جواب لکھوا رہے ہیں، تو 5 ڈگری بخار کی حالت میں 500 پیجز پر، 500 صفحات پر عربی زبان میں کتاب لکھوائی، مدت 8 گھنٹے میں، 8 گھنٹے میں 500 پیجز پر کتاب لکھوائی۔ لکھوانے میں اتنی دیر لگی، اگر خود لکھتے تو پتہ نہیں کتنا جلدی لکھ دیتے۔ میں بولوں آپ سنیں پھر قلم چلائیں، ٹائم لگتا نا، اگر خود آدمی لکھنا شروع کر دے تو جلدی کام ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت چونکہ بخار کی شدت میں تھے، اس لیے اپنے شہزادے سے لکھوا رہے ہیں کہ لکھو
حامد رضا یہ دلیل پیش کرو، یہ حوالہ پیش کرو، یہ تفسیر پیش کرو، یہ حدیث مبارک پیش کرو. جب لکھاتے لکھاتے اعلی حضرت ایک لمحے کے لیے سوچتے اب اس کے بعد کون سی دلیل پیش کروں، اس کے بعد کون سا ثبوت پیش کروں. آپ کی نگاہیں اچانک در کعبہ پہ اٹھتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ در کعبہ پر سرکار غوث اعظم نظر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے احمد رضا پریشان کیوں ہوتا ہے، لکھ یہ دلیل، لکھ یہ حوالہ، لکھ یہ تفسیر لکھ. چنانچہ میرے غوث پاک کا فیضان راست طور پر اعلی حضرت کو حاصل تھا اور آپ اعلی حضرت کتاب لکھوا رہے ہیں. غوث پاک فرما رہے ہیں جب مکمل ہو گئی کتاب تو کتاب آپ نے علماء کی خدمت میں پیش کر دیا. ہینڈ رائٹنگ ہے، پرنٹنگ نہیں ہے، خط لکھوایا گیا ہے، قلم سے لکھوائی گئی کتاب. تو عزیزان ملت وہ کتاب کی اتنی شہرت ہوئی، اتنی عزت ہوئی کہ گورنر مکہ جن کو شریف مکہ کہا جاتا تھا اس دور میں، جن کا نام ہے علی پاشا، ٹرکیوں کی حکومت تھی اور ٹرکیوں کا ہی وہاں پہ قبضہ تھا مکہ شریف مدینہ شریف، اس دور کی بات ہے یہ. تو علی پاشا کے پاس جو سنی تھے ان کے پاس کسی عالم نے تذکرہ کیا کہ ہندوستان سے ایک بہت بڑے عالم آئے ہیں جن کا نام احمد رضا ہے، انہوں نے علم غیب رسول پر ایسی پیاری کتاب لکھی ہے کہ پڑھنے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے، ایمان طاقتور ہو جاتا ہے. تو علی پاشا نے جب کتاب کی تعریف سنی تو فوراً کہا کہ علماء سے کہے وہ کتاب میرے پاس بھیجوائیں، میں سننا چاہتا ہوں پڑھوا کر. چنانچہ علماء کا ایک مقدس قافلہ گیا علماء کے پاس، وہاں سے کتاب لے کر آئے اور علی پاشا کے دربار میں ایک وقت مقرر تھا، اس وقت میں وہ کتاب جو اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی اس کو علماء پڑھ کے سناتے تھے علی پاشا کو. تو علی پاشا بھی عربی جاننے والے تھے، دانت میں انگلی پکڑ لی انہوں نے، ہندوستان کا عالم، ہندی بولنے والا، اتنی اچھی عربی میں کتاب لکھوا دیا. حیرت زدہ تھے اور دلائل براہین ایسے مبارک کہ علی پاشا کی طبیعت مچل کر کہتی ہے کہ میں اس عالم دین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، انہیں بلایا جائے. چنانچہ اعلی حضرت کو علی پاشا کا دعوت نامہ پہنچایا گیا. علی پاشا کی دعوت پر اعلی حضرت علی پاشا کے دربار میں گئے، محل میں ان کے. جب اعلی حضرت داخل ہوئے ان کے محل میں تو علی پاشا اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اعلی حضرت کا. حالانکہ وہ بادشاہ ہیں، مکہ شریف کے گورنر ہیں، اعلی حضرت کا استقبال کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. اپنے بازو کو کرسی بچھوائی اور اس پر اعلی حضرت کو بٹھایا. کتاب کے تعلق سے مختصر گفتگو ہوئی اور اس کے بعد علی پاشا نے کہا کہ اے احمد رضا خان، عالم باعمل، عاشق رسول، عالم مدقق، آپ کی معرکۃ الآرا تصنیف سن کر میرا ایمان تازہ ہو گیا. اب فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں. کس نے کہا؟ یہ علی پاشا نے. کیا خدمت کروں آپ کی بتائیے. اگر کوئی دنیا کا حریص و آدمی ہوتا، کچھ دنیا چاہنے والا، تو کہتا علی پاشا آپ تو پاشا ہیں یہاں کے، کچھ دے دیجئے، خزانے بھر بھر کے دے دیجئے تاکہ میں لے جاؤں اپنے ہندوستان میں، وہاں جا کے کچھ کام کر لوں اپنا. نہیں، میرے اعلیٰ حضرت نے نہ دنیا مانگی نہ دنیا کی دولت مانگی. یہ عشق رسول دیکھو اعلیٰ حضرت کا. فرماتے ہیں علی پاشا صاحب آپ نے مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے کہا ہے تو میں آپ سے اس بات کی اجازت مانگتا ہوں کہ اس وقت حج کا موسم ہے. مدینہ طیبہ میں جتنے بھی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، عشاء کی نماز کے بعد سب کو مسجد سے باہر کر دیا جاتا ہے. کسی کو مسجد شریف میں اندر رہنے کی پرمیشن نہیں ہے. آپ مجھے پرمیشن لکھ کر دیجئے، اجازت نامہ لکھ کر دیجئے کہ ایک رات میں تنہا اپنے آقا کی بارگاہ میں گزارنا چاہتا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے، سرکار کی بارگاہ میں ایک رات گزارنے کا مجھے موقع دیا جائے. علی پاشا خوش ہو گئے، فوراً اجازت نامہ تحریر کر کے حوالے کر دیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو بوسہ دیا، اجازت نامے کو سر پہ رکھا، خوشی سے جھومتے ہوئے. اس وقت اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت بخار کی شدت میں اونٹ پہ سوار ہیں، شدت کی گرمی ہے، سفر کرتے 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 8 دن میں مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے. راستے میں کہیں کہیں قیام ہوا آپ کا طبیعت کی وجہ سے. وہ چلتے چلتے 8 دن کی مدت میں مدینہ پاک پہنچے. اور جب وہ حسین منظر آیا
کہ مدینہ پاک میں سرکار دو عالم شہنشاہ کون و مکان علیہ السلام کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی حاضری ہو رہی ہے. آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہیں, حضور کی محبت میں دل تڑپ رہا ہے. جب عشاء کی نماز ہو چکی, سب کو باہر کر دیا گیا, دروازے بند, کھڑکیاں بند. اب رسول کی بارگاہ ہے اور اعلیٰ حضرت کی ذات ہے, کوئی نہیں ہے وہاں, اعلیٰ حضرت سرکار ہے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, احمد رضا کو آپ نے خواب میں کئی مرتبہ دیدار عطا کیا, یہ آپ کا کرم ہے سرکار, لیکن آج احمد رضا ایک تمنا لے کر آیا ہے آپ کی بارگاہ میں. میں خواب میں نہیں, حالت بیداری میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار کرم کر دیجئے, اپنا جلوہ دکھا دیجئے. زارو قطار روتے رہے, اور یہ غزل اسی وقت لکھ کر آپ نے سنائی حضور کو. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, اے بہار تیرے دن پھرتے ہیں. یہ غزل نعتیہ غزل لکھ کر کے اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں پڑھی, سنایا سرکار کو. بس وہ مقبولیت کا وقت تھا, آپ کا معروضہ قبول ہو گیا. رسول اعظم علیہ السلام نے اپنا جلوہ سر تا پا دکھایا, سر سے لے کے پاؤں تک اتنا چہرہ ہی نہیں دکھایا, پورا بدن پاک حضور کا اعلیٰ حضرت نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. اور پکار اٹھے, کیا پکار اٹھے کہ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے. یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز سامنے ہو. یہ مسجد شہزادی بیگم, یہ وہ نہیں بولیں گے, وہ مسجد شہزادی بیگم نہیں, یہ مسجد یہاں موجود ہیں. آپ کہیں گے یہ, اور جو غائب ہوتے ہیں, نگاہوں سے دور ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں وہ. تب اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھو, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. رسول کا جلوہ دیکھ رہے سر سے پاؤں تک, فرما رہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان